بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کے چینل سے کے اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد رضوان قریشی۔ ریاست جموں و کشمیر کی سیاست کے سیاسی افق پر چھائے ایک صدی سے چھائے کریڈوی خاندان کے سیاسی کردار کو ریاست کی سیاست سے کسی طور الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سردار فیروز خان بت شکن سے شروع ہونے والا سیاسی سفر آج سردار طارق سکندر صاحب تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سردار طارق سکندر صاحب، جن سے ہم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور نکیال کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی میری بھی مہربانی، آپ نے بلایا مجھے۔ چونکہ موجودہ گزشتہ ماہ جو سالار جمہوریت نے مسلم لیگ چھوڑ کر مسلم کانفرنس کو جوائن کیا ہے دوبارہ، تو چونکہ اس وقت کرنٹ ایشو یہی ہے ریاست کے اندر، تو اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم کانفرنس کو جب جوائن کیا تو شاید انہوں نے کریڈوی خاندان کے بعض لوگوں سے مشاورت نہیں کی، اور آج بھی سردار فاروق سکندر مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ آپ اس وقت کس جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ذاتی طور پر تو میں مسلم لیگ نون میں نے جوائن نہیں کی تھی، اور یہ مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی راولپنڈی میں، جو ہماری راولپنڈی بار کا ممبر بھی میں، تو وہاں میں نے کافی پارٹ پلے کیا تھا، اور میاں صاحب کا جو سپریم کورٹ سے آرڈر آیا تھا کہ ان کو پاکستان میں آ کے سیاست میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے، سپریم کورٹ نے کیا نا، تو وہ سپریم کورٹ سے سب سے پہلے نکلنے والا بندہ میں ہی تھا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ 22 لوگوں کی شہادت کی بیس پہ ایک بنی تنظیم، اور وہاں جو لوگ جنہوں نے شہادت دی وہ ایک اذان کو مکمل کرنے پہ دی، تو ہمیں وہ اذان کا جو ایک ہمارے ساتھ یادداشت وابستہ ہے اور کشمیریوں کا ایک آنر ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں مسلم کانفرنس کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ اس میں جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں بنی، میں تو اس چیز کے خلاف تھا کہ یہاں مسلم کانفرنس ہی رہنی چاہیے۔ اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اپنی تنظیم بنا لیں، جیسے کہ کسی زمانے میں کاف سین بنی اور بعد میں سین کے والد صاحب جو وزیر اعظم بنے، تو اس میں کیونکہ ایک تو تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ والد صاحب جو ہے نا وہ پارلیمانی سیاست میں تھوڑا سا صحت کی وجہ سے وہ اس حد تک نہیں جا سکتے تھے، جیسے ٹریولنگ اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے زندگی میں کی، قومی اتحاد کے وہ جنرل سیکرٹری رہے، تو وہ اتنا ٹریولنگ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو آگے والی ٹیم تھی جس میں سینئر نائب صدر، جنرل سیکرٹری اور ابھی موجودہ صدر ہیں، انہوں نے سکندر صاحب کو اسٹریس کیا کہ یہ مسلم لیگ نون بنائی جائے، تو پھر وہ بنی، اور بعد میں والد صاحب کے گائے بگائے اس پہ جو ہے نا جو پرفارمنس ہے اس پہ جو ہے نا اعتراضات آتے رہے۔ تو آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے والد صاحب کی جو تصویر ہے وہ مسلم لیگ کے ایز اے رہنما یا بڑے لیڈر کے طور پر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک لوگوں کی جو معیار انہوں نے مقرر کیا تھا ان کے تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کے لیے، وہ اس گورنمنٹ سے اس حد تک مطمئن نہیں تھے، اور اس پہ وہ کرٹیسائز کر رہے تھے۔ تو وہ پھر جو لوگ وہاں بونے موجود تھے انہوں نے پھر والد صاحب کا ایک تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے سرکاری ادارے تھے ان کو منع کر دیا تھا کہ کہیں بھی والد صاحب کی جو تصویر ہے وہ نمایاں جگہ پہ نہیں آنی چاہیے۔ تو وہ ایک سلسلہ تھا جاری کافی عرصے سے۔ تو یہ جو فوری بنیادی وجہ جو بنی وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاست جو ہے نا وہ بہت ہی گالی گلوچ کی حد تک چلی گئی، وہ ایک نارمل نارمز تھے وہ ختم ہو گئے، اب وہ شرافت والی سیاست کا دور نہیں ہے۔ یہاں بھی جو لیڈرشپ کے نیچے جو لوگ تھے وہ پرائیویٹ محفلوں میں جو ہے نا وہ والد صاحب کے حوالے سے جو ہے نا نیگیٹو گفتگو، اور ان کو یہ چیزیں پہنچ رہی تھیں کہ یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اس میں پھر سردار عتیق صاحب بھی کیونکہ ویل وشر تھے والد صاحب کے، تو انہوں نے بھی اور ریکویسٹ کی، اور جو ان کے بیٹے ہیں عثمان اور باقی جو ملک نواز صاحب اور لوکل جو تنظیم تھی
اور پورے آزاد کشمیر کے مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو بھانپا اور دیکھا کہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہے، تو اس پہ انہوں نے والد صاحب سے بات کی. لیکن کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے والد صاحب جو ہے نا وہ ان کے جو پرفارمنس ہے، اسپیشلی جو ڈان لیگ آیا، ڈان لیگ میں کچھ مثلا انڈینز کی یا آپ لے لیں اسرائیل کے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو ہے نا وہ پاکستان کو بارڈر پار جو ہے نا پروٹیکٹ نہ کریں، اور اس میں انٹرنیشنل جو ایک ہے اس میں جیسے مثلا فار ایگزامپل ہے اب افغانستان میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ انڈینس کی جو ہے نا وہ انوالومنٹ رہی، تو اس میں آپ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کی وہاں انٹیلیجنس مضبوط ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کشمیر میں لے لیں یا ابھی پاکستان میں بہت زیادہ تخریب کاری پچھلے عرصے میں رہی کہ ہماری بہت جو بڑی بڑی بزنس مارکیٹیں تھیں اور وہ تھیں ان کو آگ لگائی گئی راک کی طرف سے، تو اس میں جو ہے نا وہ اگر کاؤنٹر کرتی ہماری طرف سے ایجنسی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اس پہ جو ڈان لیگ میں جو خبر لیک ہوئی کہ جی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ ان کو روکیں، انٹیلیجنس کو اور ان کو محدود کیا جائے پاکستان کی حد تک، لیکن وہ آرمی اور ادارے جو ہے نا وہ نہیں مان رہے. تو وہ ایک بہت ہی انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک ایک صورتحال تھی جس کو والد صاحب نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس پہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، سپورٹ نہیں کر سکتے. مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے کہ جی وہ اس کو بارڈر تک محدود کیا جائے، اس کو جو ہے نا وہ روکنے کی جو کوشش تھی اداروں کو، وہ والد صاحب نے، کیونکہ ہمارے کشمیر میں رہ رہے ہیں، ہم نے ایک جدوجہد کی ہوئی ہے اور ہمارے بارڈر پہ آج بھی پاکستانی افواج کے جوان جو ہے نا وہ شہادتیں دے رہے ہیں. تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اب پار کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اب فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کی افواج کی طرف سے، تو وہ بیچارے جو ہے نا پتھر سے مقابلہ کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا کرم ہے، ہمارے جو ادارے ہیں کہ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم کچھ دوسرے طریقے سے بھی جواب دے سکتے. تو یہ تھوڑا سا بیانیے پہ والد صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حد تک ہمیں اپنی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اداروں کو بھی جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنائے. اب دیکھیں مشرف صاحب جب تھے تو میں بھی ذاتی طور پر بہت ایکٹیو رہا وہاں، اور مجھے لائف ٹائم ممبرشپ دی اس کوشش میں. وہاں جو عمران خان یا بات کر رہے تھے کچھ لوگ، وہ کہہ رہے تھے کہ جو وہاں امریکنز کر رہے ہیں جو پٹھانوں کے ساتھ، تو اگر کوئی اس میں ریئیکشن میں کچھ ہو رہا ہے تو جو لوگ انوالو ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں نہ انوالو کیا جائے، بلکہ ان کو عدالتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان کو لایا جائے، ان کے قصور لائے جائے. تو اس میں ہمارا جو ہے نا وہ مشرف کے خلاف بیانیہ جو ہے نا وہ درست تھا کہ اپنے پاکستانی عوام کو جو ہے نا ہم اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. یہ بیانیہ مطلب آپ دیکھیں ریسنٹلی آپ چلے جائیں ایران میں، تو ریسنٹلی جو ایک بڑے سائنسدان تھے ان کو جو ہے نا وہ مساد نے جو ہے نا وہ وہاں کلنگ کی. تو اب اور دوسرا آپ عراق میں چلے جائیں، ایک بڑے جرنل تھے ان کو جو ہے نا وہ مساد اور CIA نے وہ ان کو اٹیک کر کے مارا. تو انٹیلیجنس جو ہے نا وہ تو کریں، انڈینز یہاں کریں، لیکن ہماری انٹیلیجنس کو کہا جائے یار آپ بارڈر سے باہر نہ جائے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہمارے اداروں کے لیے ایک چال تھی، اور یہی آج چکر چل رہا ہے کہ وہ بیانیہ بنیادی طور پر یہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی جو ہے نا وہ معاملے کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو ایز اے خوددار کشمیری ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ادارے جو ہے نا وہ ان کو محدود کیا جائے. ہم اداروں کی باہر جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں دیکھیں مشرقی پنجاب میں جو ہے نا وہ پٹھانوں کی ایک ساری سکھ مومنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اس میں اب جو ریسنٹلی انڈیا نے جو ہمارے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور اس کی بیس یہی ہے کہ وہاں سکھوں نے جو ہے نا وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ شروع کر دی تاریخ. تو وہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے نا ان کی سپورٹ نہ کر دے اور انڈینس کے لیے دہلی تک جو ہے نا پرابلم ہو جائے. اور ادھر سے وہ لداخ کے بارڈر پہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا چائنا کے جو ہے نا ان کو شرمناک جو ہے نا معاہدے کر کے اپنی فوج جو ہے نا واپس منگوائی.
تو یہ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کو محدود کرنے کے لیے بائی ہک اینڈ کروک جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش کی جائے. اور آج اگر بارڈر پہ تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے خوف سے جو ہے نا یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو ایک لمبی کہانی ہے, میں اس پہ کسی وقت جو ہے نا اس پہ بات میرے کروں گا. سوال کا دوسرا حصہ کہ فاروق سکندر صاحب ابھی تک مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, تو کیا انہوں نے سالار جمہوریت کے مسلم کانفرنس میں جانے کے فیصلے کو آن نہیں کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ فیملی میں کوئی سکندر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو نظر انداز کر سکتا ہے. میں نے بھی فاروق سکندر کے بیانیوں کو سپورٹ کی, لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا جی مسلم لیگ بنانی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو علیحدہ ہو جانا ہے, تو فاروق صاحب کو بیسیکلی جو ڈان لیگ کا وہ بریفنگ ہے وہ مکمل طور پر میرے خیال نہیں ہے. تو وہ آہستہ آہستہ حقائق آ جائیں گے, اور ایک ماہ میں تقریباً یہ ایک ماہ ہو گیا ہے تقریباً, اور کچھ دنوں میں میرا خیال انشاءاللہ اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس رہے گا نہیں. آپ کی سالار جمہوریت سے بہت کم ملاقاتیں ہوتی ہیں میری معلومات کے مطابق. جی جی. تو جو میرا نا گزشتہ روز بھی شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہے, وہ کتنے عرصے بعد ہوئی ہے؟ بنیادی طور پر کچھ مسائل تھے, مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ انٹرنل فیملی کے اندر بھی کچھ مسائل تھے, اور کچھ جو ہے نا سکندر صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی ہوں, اس میں کچھ لوگوں کو مثلا جو پروموٹ کیا گیا تو وہ جو رسانی صاحب نے کہا تھا کہ جی جعلی ٹکٹ جعلی ڈگری ہوتی ہے, تو وہ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا کچھ لوگ جو آگے لائے گئے یا آ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ جن کو پروموٹ کیا جائے. لیکن بہرحال وہ ایک ماضی کا حصہ ہے. اب والد صاحب اس زندگی کے اس حصے میں یا صحت کے اس حصے میں کہ وہ اختلاف کو زیادہ آگے لایا نہیں جا سکتا. آپ کے ساتھ ابھی اچھے تعلقات ہیں؟ بنیادی طور پر تو میرا ہی تھوڑا سا اختلاف تھا, اور جب میں نے وہ یکسو ہو گیا ہے, چیزوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے نا وہ چیزیں رہی نہیں, تو اس کو زیادہ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر شرعی طور پر بھی ہے کہ بزرگوں کو اف نہ کہنے کی ایک حکم ہے, تو اس میں شرعی طور پر بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ اس کو بات کو آگے بڑھایا جاتا. سالار جمہوریت کے مسلم کانفرنس میں جانے کے بعد حلقہ نکیال سے مسلم لیگ نون کے سردار منیر صاحب ابھی تک مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں. ان کی پرائم منسٹر سے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ بھی ملاقات بھی ہوئی ہے, جس میں انہیں کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا, جبکہ وقار کرامت صاحب کو PR بھی مقرر کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سالار جمہوریت کے فیصلے کے بعد کریلوی خاندان تھکیال اور ڈمال کے بلوں کے درمیان کوئی گیپ آ گیا ہے؟ نہیں, بنیادی طور پر یہ نعیم صاحب کی اسٹریٹجی ہے اور کامیاب اسٹریٹجی ہے. منیر صاحب جو ہے نا وہ نعیم صاحب کے چچا سسر ہیں, اور وقار جو ہے نا ان کے نعیم صاحب کے بیٹے کا جو ہے نا وہ ان کا بھائی عامزلف ہے, تو وہ دونوں فیملی کے ممبر ہیں. سکندر صاحب نے کہا تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک ماہ بعد دیکھیے گا کیا صورتحال بنتی ہے. ماضی میں سالار جمہوریت نے مختلف مواقع پہ کہا ہے کہ سردار عتیق صاحب ناقابل اصلاح ہیں یا ناقابل اعتماد ہیں, جبکہ فاروق حیدر نے چونکہ ہمارے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے, گفتگو, انہوں نے ہمیشہ سالار جمہوریت کو اپنا قائد کہا ہے. تو آپ کیا, جبکہ عتیق صاحب نے متعدد مرتبہ یہ بھی کہا کہ میں ان سے مسلم کانفرنس کا مال مسروقہ برآمد کروں گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بیانات کے بعد بھی سالار جمہوریت کا مسلم کانفرنس میں جانا؟ نہیں, لیکن جو ابھی آڈیو ایک فاروق حیدر صاحب کی جو سامنے آئی تھی اس میں تو وہ کافی والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے اگریسو ایٹیچیوڈ لیا, اور 85 میں اور بعد میں بھی فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا حصہ ہی رہے. سکندر صاحب نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور ان کو پروموٹ کیا. تو فاروق حیدر صاحب سے یہ گفتگو جو ہے نا وہ اس کی توقع نہیں تھی. عتیق صاحب کریں تو وہ دوسری بات ہے, کیونکہ عتیق صاحب کو کبھی سکندر صاحب نے اس طرح پروموٹ نہیں کیا. سردار قیوم صاحب نے کیا ہوگا لیکن سکندر صاحب نے نہیں کیا. وہ اگر کریں تو چلو ان سے بات یہ اچھی لگتی ہے, لیکن فاروق حیدر صاحب کیونکہ سکندر صاحب نے پروموٹ کیا ان کو, 85 میں وہ ہار گئے تھے اور 85 میں ساری وہ جیت گئے تھے, لیکن یہ 2001 میں جو ہے نا تو وہ تھوڑا سا اس میں رکھا ان کو. اور بعد میں انہوں نے ایک فیملی نے اٹیمپٹ کی تھی کہ وہ منسٹری ہو جائے عتیق صاحب کے ساتھ. میں خود گیا تھا اس وقت مسلم آباد, اور ان کو منع کیا تھا کہ یہ آپ سکندر صاحب آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں.
تو اس کے بعد وہ بنے 9 ماہ کے لیے، اور پھر دوبارہ تقریباً 5 سال دوبارہ ہونے لگا ہے۔ تو فاروق حیدر صاحب سے یہ امید نہیں تھی ہمیں کہ وہ اس طرح کے صورتحال یا آڈیو اس طرح کی جاری کریں گے جو کہ غیر مناسب اور بہت آپ کا چونکہ خاندان سردار فیروز خان صاحب بہت شکن سے بہت کم لوگوں کو واقف ہیں، لیکن وہ تاریخ کا چونکہ حصہ ہیں، سردار فتح محمد کلروی صاحب بھی کیونکہ رئیس الارات جو غلام عباس کے ساتھیوں میں رہے ہیں، آپ کے دادا محترم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی مسلم کانفرنس بھی وہی مسلم کانفرنس ہے، انہی نظریات پہ قائم ہے جن پہ جو غلام عباس صاحب یا ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ بلال پر اس میں تو دیکھیں نا، وہ جو ماحول تھا اس وقت، یہ 30s کی بات کر رہے ہیں، اب 31 32 کے عرصے میں جو ہے نا، اسکندر صاحب کی جب پیدائش ہوئی اس وقت دادا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہماری اسٹیٹ تھی پونچھ اور جموں، وہ دونوں جو ہے نا ان کی تلاش میں تھی کہ کہیں ملے تو ان کو قتل کیا جائے، تو ان کو اطلاع بھی جنگل میں دی گئی جب وہ باغی تھے، تو والد صاحب کی پیدائش بھی اس دوران ہوئی، تو وہ ایک دور علیحدہ تھا۔ اب کیونکہ بنیادی طور پر جو حکومت ہے اس کا پرپز ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ اور اس کا سلسلہ میں، تو اس میں طریقہ ڈیفرنٹ ہے کہ کون کس طریقے سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی اسٹیبلٹی یا لیڈرشپ اب رہی نہیں۔ اب ہم نے 5 فروری کو بھی دیکھا کہ گفتگو وہ اپنی جو ایک بیانیے ہیں ان کے وہ یہاں لے آئے، وہ ہزار یکجہتی کا پروگرام تھا کشمیریوں کے ساتھ، لیکن جو گفتگو تھی وہ پاکستان میں اس طرح کی لیڈرشپ بھی بدقسمتی سے رہی نہیں، تو اب اس کا اثر ظاہر ہے کشمیر پہ بھی پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ اس طرح کی معیاری، جیسے اپنے سردار ابراہیم صاحب تھے، کے ایچ خورشید صاحب تھے، یا سردار قیوم صاحب تھے، اسکندر صاحب بھی پارلیمانی اس میں نہیں ہیں، موجود تو ضرور ہیں لیکن صحت کی اس لیول پہ، تو بدقسمتی سے ہمارے کشمیر میں بھی قید الرجال کا سلسلہ ہے۔ آپ نے چونکہ بڑے شخصیات کی بات کی، ریاست کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں، آپ کس شخصیت کے سیاسی انداز سے متاثر ہوئے ہیں آج؟ لیکن ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ تھا، مطلب سردار قیوم صاحب کے جو ہے نا وہ غربا کی خیال رکھنے کی بڑی صلاحیت تھی، اور وہ درویش صفت انسان تھے، کبھی انہوں نے جو دولت کو نہ کبھی ان کا معیار نہیں بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا مخالف بھی آ گیا تو انہوں نے اس کی عزت دی۔ اور سردار ابراہیم صاحب کیونکہ ایک دلیر انسان تھے، آپ علاقے پاکستان کی جو قرارداد ہے ان کے گھر میں منظور ہوئی، ان کی جو فیملی ہے، جو قبیلہ ہے، انہوں نے ماضی میں بھی اپنی کھالیں اتروائیں، تو وہ دلیر تھے، اور اس میں جو جہاد کشمیر ہوا 48 کا، اس میں ان کے جو ٹرائب کے لوگ تھے انہوں نے مختلف موضوعوں پہ جو ہے نا وہ اپنی خدمات انجام دی۔ تو اس طرح کے ایچ خورشید صاحب تھے، کہ ایچ خورشید صاحب کی جب حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے جیب سے مثلا 50 یا 52 روپے نکلے تھے وہ، اور ان کی بنین بھی جو ہے نا پھٹی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے تھے کچھ دوست وہاں، نیاز رٹھور صاحب ہیں وہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو انہوں نے مجھے ان کے اگر وقت ہو تو میں بات کروں، انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ کے ایچ خورشید صاحب نے مجھے بلایا، تو میں ہوٹل میں چلا گیا تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا مجھے پیسے دیں، میں بہن کے پاس ٹھہرتا ہوں، تو میں نے پیسے دیے۔ تو جب میں نکلنے لگا وہ گفتگو کے بعد، تو انہوں نے وہ اپنا بریف کیس کھولا تو ایک چیک بک نکال کے چیک کاٹ کے مجھے دیا، تو میں نے کہا سر مجھے نہیں، میں آپ کا پارٹی کا اس وقت میرا خیال جنرل سیکرٹری تھے، جوائنٹ سیکرٹری تھے، تو مجھے نہیں یہ میری طرف سے آپ کو پارٹی کو، انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح کی جو ہے نا وہ کسی سے نہیں لیتا، اور انہوں نے زبردستی وہ چیک مجھے جو ہے نا وہ اتنے پیسوں کا وہ دیا۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے تھے، یہ نیاز صاحب بتاتے تھے کہ وہ 18 دن جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے تھے لاہور میں، اور 12 دن وہ آ کے کشمیر کی سیاست کرتے تھے، اور جب پیسے ختم ہوتے تھے وہ دوبارہ چلے جاتے تھے، تو وہ ایسے خوددار انسان تھے کے ایچ خورشید صاحب۔ تو اسی طرح اب والد صاحب کا ہے، والد صاحب کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں آپ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک پورا کشمیر کو اوپر لے جانے کی کوشش کی، آپ کو 80% سے ابو جو ہے نا ان کی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، اور غربا کے لیے انہوں نے اور لوگوں کے لیے ایک جدوجہد کی۔ میں گیا 22 بگلا اور اوپر تھوب والی سائڈ پہ،
انہوں نے کہا جی کہ اسکندر صاحب اس زمانے میں یہاں سے پیدل جو ہے نا وہ گئے ہیں ممتاز افشور صاحب کے ساتھ، اور بعد میں وہاں انہوں نے کچی روڈ بنائی، تو وہ کافی اونچی ہے، مری سے بھی اونچی ہے شاید جگہ، تو وہ اب بعد میں پھر پکی ہوئی، وہ پکی کروائی انہوں نے. تو وہ آزاد کشمیر کو انہوں نے تو مختلف جو ہماری لیڈرشپ کی آئی ہیں ان میں مختلف جہد تھی ان کی، اور آپ کوئی ڈیولپمنٹ میں ہے، کوئی درویشی میں ہے، کوئی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں تو وہ لیڈرشپ میں رہی، لیکن بدقسمتی سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا ہماری لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہے نا وہ کسی زمانے میں ساری پارٹیاں جو ہے نا مسلم کانفرنس سے نکلی تھیں، آزاد مسلم کانفرنس، ممتاز افشور صاحب، سردار ابراہیم صاحب، لیکن آج جو ہے نا تھوڑی سی مسلم کانفرنس ایک محدود پیمانے پہ آ کیا گئی. آپ سردار عتیق صاحب کو بھی اسی کات کاٹ کا لیڈر سمجھتے ہیں جس کات کاٹ کے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں؟ دیکھیں وقت کے ساتھ شاید چینجنگ آ جاتی ہے. میں نے جو ان کی تقریر اس دن سنی ہے تو کافی ان کو تبدیل پایا میں نے، لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ لیڈرشپ کی کہاں تک چینجنگ آئی ہے. لیکن بنیادی طور پر شاید وہ سمجھتے ہوں کہ زندگی میں شاید کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، تو اگر وہ اس کو سدھار دیتے ہیں تو یقیناً مسلم کانفرنس جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن پہ جا سکتی ہے، اور لوگوں کو ہمدردیاں ہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ. کیا شفیق جلال صاحب کی کیا صدارت میں مسلم کانفرنس پرانے اس سسٹم میں جا سکتی ہے، اسی لیول پہ جا سکتی ہے؟ لیکن اس پہ بہت ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے اور ٹریولنگ کی ضرورت ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں. شفیق صاحب کی میرا خیال ہے اب سے مجھے تو نہیں پتا اب ایج کتنی ہے، آپ کو شاید پتہ ہو، تو وہ ایک ایج کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کتنی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. اس کے جو لوگوں کو بہت سارے معاملات میں آپ کو پورا ایک نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. پارٹی تو بنیادی طور پر ظاہر ہے عتیق صاحب کے بہتر اس کو ہینڈل کر سکتے، شفیق صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیول تک. سالار جمہوریت کا ایک بیان گزشتہ دنوں میڈیا کے ساتھ گفتگو میں سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ کریڈوی خاندان کا کوئی بندہ انتخابی سیاست نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کی سالار جمہوریت کی ملاقات ہوئی ہے خضر یاد صاحب سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکیال کے حلقے سے آپ کی نمائندگی اس دفعہ خضر یاد صاحب کریں گے، اور آپ کس حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں جو نا تھکیال ٹرائب کے علاوہ بھی لوگ مجھے ملتے رہے پچھلے 6 ماہ سے 1 سال سے مجھے پہ اسٹریس کرتے رہے، لیکن کیونکہ میرا انٹرسٹ ایز سچ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس کو آگے فیملی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے. خضر صاحب کا فیصلہ تو بنیادی طور پر آپ نے اسمبلی میں جا کے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو یہ اب پبلک پہ ہے. میں نے بھی 14 تاریخ کو ایک میٹنگ بلائی ہے نکیال کے مقام پہ فتح پور سکیالہ، تو اس میں میں لوگوں سے رائے لوں گا اور اس کا یقیناً رائے کو والد صاحب تک پہنچاؤں گا. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا فیڈ بیک ہے، لیکن فی الحال خضر صاحب کا کینڈیڈیٹسی پہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تھکیال ٹرائب کے سنگل اس میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ مختلف جگہ سے ٹکٹ لے رہے ہیں، کہ اگر وہ سنگل اگر آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے فیصلہ کرنا. لیکن اگر وہ فیملی میں مختلف لوگوں نے اگر ان کی مخالفت کی تو پھر اس طرف سے ہمارے باقی جو کارکن ہیں اور ویل وشر ہیں اور جو دعا گو ہیں وہ تھوڑا سا ظاہر ہے اس پہ اگر سکندر صاحب سختی سے کہتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے، اگر انہوں نے لوگوں کی رائے لی تو پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پرابلم ہوگا. تھکیال کے قبیلے کے جو لوگ آج مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں اور ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، کیا انہیں کریڈوی خاندان کے پس پردہ کریڈوی خاندان کے کسی فرد کی سرپرستی حاصل ہے؟ یقیناً ہے وہ، اور اس کے آنے والے الیکشن پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ واپس آ جائیں گے. وہ فاروق قیدر صاحب اگر اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں تو اسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے. اب نعیم صاحب کے سسرال والے ایک سسرال والے دونوں، تو وہ نعیم صاحب کو دیکھیں گے یا ان کے سسرال والوں کو دیکھیں گے، ذرا مشکل ہے ان کے لیے.
سالار جمہوریت چونکہ پارلیمانی سیاست ابھی ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، جی لیکن ریلوی خاندان کو سیاسی جانشین کی بھی اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی ضرورت ہے، تو ان کے فیوریٹ امیدوار آپ ہو سکتے ہیں یا فاروق سکندر صاحب آنے والے الیکشن میں اگر الیکشن لڑنا پڑے تو؟ لیکن میں نے تو ذاتی طور پر تو میں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اور بار کے کسی عہدے پر بھی نہیں رہا، اور ڈسٹرکٹ کے یا بلکہ مجلس عاملہ کا کبھی میں ممبر نہیں آ رہا، یا مسلم لیگ میں تو گیا ہی نہیں میں، لیکن جو نا تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے میرا اسیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو باقی کیونکہ نعیم صاحب 3 دفعہ ممبر اسمبلی رہے، اور پھر ایک دفعہ کشمیر کونسل کے ممبر رہے، اور فاروق صاحب کیونکہ ایک ولی عہدی کا دور انہوں نے گزارا اور کشمیر کونسل کے ممبر رہے، پھر شکست کھا گیا منسٹر بھی رہے، ان دونوں کی تو اسیسمنٹ ہے کہ وہ کس پانی میں کھڑے۔ میری اسیسمنٹ کرنا مشکل ہے کہ جو ہے نا، لیکن بنیادی طور پر میں دوسروں کے لیے بہت اچھا کام کر سکتا ہوں، اپنے لیے میرے لیے مشکل ہے۔ اب کوٹلی بار کا وہ نواز بٹ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، تو یہاں بھی جو رزلٹ ہے وہ جو ہے نا، وہ نکیال میں بھی اپوزیشن کے جنرل سیکرٹری صاحب آئیں، تو وہ بھی تھوڑا سا ظاہر اگر میں سپورٹ نہ کرتا ہوں، تو پنڈی میں بھی اب رازق صاحب آئیں، تو پنڈی بار جو میری ہے، تو وہاں بھی مجھے لوگوں نے کافی رازق صاحب کے لیے کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مسلم کانفرنس صاحب گٹھی ہو گئی ہے سکندر صاحب کی موجودگی میں، تو رازق صاحب انشاءاللہ وہ صدر بنیں گے، تو وہاں بھی وہ صدر بنے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے تو میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں، اپنے لیے کام کے لیے میں ابھی سوچوں گا کہ آپ 2001 کے انتخابات آزاد کشمیر قانون اسمبلی کے انتخابات میں پوری تیاری کے ساتھ گجرانوالہ سے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن پھر اچانک سالار جمہوریت نے آپ کو روک دیا تھا، اور اس کے بعد شاید آپ کے اور ان کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اگر اس وقت آپ وہاں سے الیکشن لڑتے تو کیا صورتحال ہوتی، اور اگر آج وہاں سے الیکشن لڑیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ سر جی، میں تو بنیادی طور پر اسمبلی میں پرائم منسٹرشپ کے لیے ہی سوچوں گا اگر میں جاؤں، نیچے کا کوئی میرے سے ناراض نہ ہو جائے کہ یار اسمبلی میں گیا، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ بندہ کوئی لڑے تو یار یہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو ہراؤ۔ تو بنیادی طور پر 2001 میں بھی پرائم منسٹرشپ ہی میرے نظر میں تھی، ٹھیک، تو والد صاحب کے بھی ظاہر پرائم منسٹر تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے دیکھ لیا یار یہ پتر میرا کدھر مینو ہی نہ، تو وہ پھر جو ہے نا ہوا میرے ساتھ۔ لیکن 2006 میں بھی میں نے ٹیکنوکریٹ کا کر لیا تھا، لیکن والد صاحب کی اپنی اسٹریٹجی تھی، تو اب اس پہ 19-20 سال بعد جو ہے نا اس پہ کرنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایک ٹائم گزر گیا، ایک کرکٹ میں بھی ایک سٹروک کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس کو آپ جلدی کھیل لیتے ہیں تو ہوا میں چلی جاتی، بعد میں کھیلتے ہیں تو وہ زمین پہ، تو ایک ٹائمنگ پہ آپ ہٹ کرتے ہیں تو باؤنڈری پہ کراس، تو وہ ٹائمنگ تھی، وہ گزر گئی، آپ اس کو پیٹنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، وہ 2001 واپس نہیں آئے گا، 2006 نہیں آئے گا، تو اس کو اب ماضی کا یہ قصہ سمجھیں جو ہے۔ سالار جمہوریت کے مسلم کانفرنس میں شامل ہوتے وقت صرف شہر کے چند شخصیات ان کے ساتھ گئی ہیں، تو 4 روز پہلے تک بھی آپ کا جو بیان تھا یا آپ کی جو گفتگو تھی وہ سے لگ رہا تھا کہ آپ شاید سالار جمہوریت کے سیاسی سفر میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن کل اچانک جب مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ کھنہ ہاؤس سے وہ اجلاس تک سالار جمہوریت کے ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں، کہ تبدیلی اچانک کیوں آ گئی ہے؟ بنیادی پر یہ ہے نا کہ سکندر صاحب جو ہے نا ہماری عزت ہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہیں، سردار فتح محمد صاحب عزت ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ وہاں بھیجنا اکیلا وہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے کچھ لوگ شاید بڑے لیڈر ہوں لوگوں میں اخباری یا بیانی لحاظ سے، لیکن سکندر یاد صاحب جیسا بڑا لیڈر پورے پاکستان میں نہیں ہے، 2 دفعہ صدر، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، اپوزیشن کے جنرل سیکرٹری رہے اس زمانے میں جب یہ بہت ینگ ایج میں تھے، تو مسلم کانفرنس کے کافی عرصہ جو ہے نا وہ صدر رہے، تو اس میں بنیادی طور پر ان کا وہاں اکیلا جانا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے عمر کے حصے میں، تو میں سیاست اپنی جگہ، لیکن ان کی عزت اور رسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں چونکہ آپ راولپنڈی بار کے تایاد رکن بھی ہیں، پاکستان کی سیاست میں بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں، پاکستان میں اس موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں کس لیڈر کو بہترین پاکستان کو محب وطن لیڈر سمجھتے ہیں؟ محب الوطن تو اب اس کا معیار دیکھنا پڑے گا۔ محب الوطنی تو یہ آتی ہے نا کہ آپ اپنے وطن کے لیے خون بہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا، دوسروں کا نہیں، تو وہ لوگ مشہور ہیں، اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ پاکستان میں
کون سی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے قربانی دے سکتی ہے. موجودہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کی جو پبلک میں ان کے حوالے سے جو رائے آئی ہے وہ مہنگائی کا ایک دورہ ہے, اس طرح افراتفری کا ماحول بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ آنے والے حالات کیا ہوں گے پاکستان میں؟ دیکھیں نا, ایک تو آبادی ہماری جو ہے نا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے وسائل اس طرح کے نہیں جنریٹ ہو رہے. ایک تو وائرس کی وجہ سے کچھ پوری دنیا میں اکنامکس جو ہے نا وہ ابھی امریکن نے 1.9 شاید ٹریلین ان کا وہ دیا ہے لوگوں کو ریلیف, اور انگلینڈ والے بھی ریلیف دے رہے ہیں. تو اپنے ہی بجٹ سے لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ بجٹ تھوڑا سا محدود ہے, تو ایک تو وائرس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات خراب ہوئے پاکستان کے. دوسرا یہ کہ پاپولیشن کو روکنے کا مطلب چائنا میں چلے جائیں. چائنا میں مثلا 1 چائلڈ پالیسی تھی, مطلب 2 ماں باپ ہیں ان کے نیچے ایک بچہ ہے. ادھر 2 ماں باپ ہیں نیچے ایک بچہ ہے. جب دونوں کی جب شادی ہوگی تو ایک جوڑا بنے گا. اب اس کے پاس فار ایگزامپل یہ 1 کپ ہے اس کے پاس, اور دوسرے کے پاس بھی 1 کپ ہے. جب وہ انہیرنٹ ہوگا تو 2 کپ جو ہے نا, ہمارے ہاں جو ہے نا 100 کنال رقبہ ہوتا ہے تو اس کے آ جاتے ہیں 5 بچے. تو 100 کا جب وہ 5 میں تقسیم کرتے ہیں تو 20 کنال پہ رہ جاتا ہے. آگے جب وہ دوسری جنریشن آگے 5 ہوتی ہے تو وہ رہ جاتی ہے تقریباً 4 کنال پہ, اور 4 کنال جب 5 میں تقسیم میں ہوتا ہے تو وہ کچھ مرلے میں چلا جاتا ہے. آپ کا کہاں 100 کنال رقبہ اور کہاں آپ مرلے میں آگے تیسری جنریشن, اور کہاں چائنا میں جو ہے نا مثلا ایک مگ ہے, جب وہ نیچے جاتا ہے تو 2 ہو جاتے ہیں, تو آگے جب جائے گا تو 4 مگ. ان کی جو ویلتھ ہے وہ بڑی ہے, ہماری ویلتھ جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے. تو آبادی کا جو تناسب ہے ہمارے ہاں, اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ گورنمنٹ پالیسی کچھ اس طرح نہیں ہوئی. جو مزدور طبقہ ہے فار ایگزامپل ایک وہ دیہڑ لگاتا ہے 15,000 کا, اگر اس کے 10 بچے ہیں تو وہ 10 ہی ہو جاتے ہیں, مطلب بچیاں, اور یہ ہو جاتے ہیں, چلو 5 ہی کر لیں تو 5 میں وہ 15,000 اپنی جگہ یا 20,000 آج کی گات یا پرانے میں, تو ایک ہی جو ہے نا وہ ایک اپنی جگہ اپنا بیچا, ایک ہی ایڈجسٹ کرتا, باقی 4 کو کہاں بھیجے گا. اس میں پھر جو ہے نا وہ کافی آبادی کا جو فلو ہے وہ بہت ہی غیر متناسب جو ہے نا وہ بڑھ ہے. اس میں گورنمنٹ پاکستان کو سختی سے جو ہے نا وہ پالیسی بنانی چاہیے. اور اس میں گورنمنٹ یہ عمران خان صاحب کی بھی گورنمنٹ اس میں ناکام ہوئی ہے کہ آبادی کو مطلب 2 ہی بچے اچھے, وہ ایک نعرہ تو ضرور ہے, لیکن آپ اس کو ایک اگر اس کو قانون بنا دیں جیسے انہوں نے بنایا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کی ایک ویلتھ لوگوں کی وہیں رک جائے گی, ورنہ وہ تقسیم سوچ سے جو ہے نا مرلے پہ آ جائے گی. پاکستان میں چونکہ آپ سیاست میں اچھی دلچسپی لیتے ہیں, اب نواز شریف اور شہباز شریف میں سے اچھا ایڈمنسٹریٹر کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں کیونکہ اس زمانے میں لاہور رہا جب یہ سیاست میں یہ 89 میں 89 میں اس وقت میں لاہور میں پڑھ رہا تھا. بنیادی طور پر تو جو ریاض صاحب نے ہے وہ شہباز شریف صاحب کو مانگا تھا, لیکن کیونکہ وہ بزنس مار رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا وہ بھیجا میاں صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو. تو وہاں پرفارمنس جو ہے نا ان کی اپنی اندرونی جو کاروبار میں اس میں شہباز شریف صاحب کی اچھی تھی, تو وہ کاروبار کو ان کے لیے کاروبار کے لیے شہباز شریف صاحب زیادہ بہتر تھے. ابھی ہم مرکز میں بھی دیکھتے ہیں اور پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں. اب تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کوئی مائنڈ نہ کر جائے مسلم لیگ نون والا, لیکن جب ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اگر شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ لقمے دیتے رہتے ہیں. تو اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا معاملات پہ زیادہ ایڈمنسٹریٹولی گرپ زیادہ ہے. تو وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہارڈ ورکر بھی, میں نے جو سنا ہے وہ کھانے پینے میں بھی بس وہ ایک ڈب روٹی کا پیس لے کے نا اس میں کچھ ڈال کے وہ کھا لیتے ہیں, ان کو کھانے پینے کا بھی اتنا شوق نہیں ہے. ہماری براہ راست نشریات میں اقبال انجم صاحب, شاہ حسین صاحب, سکندر یاد چودھری صاحب دبئی سے, منصف خان, شفقت مغل, سردار اخلاق صاحب اٹلی سے, انہوں نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ جی سب کا, میں بہت شکر گزار ہوں. اور دیکھیے آگے شاید کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب میں نے وہ سنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ 92 لاکھ ہے اور پوری دنیا کو اس نے انگلی پہ چڑھایا ہوا ہے, تو ہماری بھی تو آبادی تھوڑی ہے لیکن انگلی پہ چڑھانے والا بھی تھوڑا رہتا ہے. سوئٹزرلینڈ بھی کوئی کشمیر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے,
صرف یہ ہے کہ اونچی پہاڑوں پہ انہوں نے ہوٹلنگ اور ریلوے اور دوسری چیزیں کی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا ساری چیزیں میسر ہیں نیچے بیس پہ. تو وہ تھوڑا سا اونچی جگہ پہ ہم اگر لوگوں کو ہیلی پیڈز اور دوسری چیزیں مہیا کر سکیں تو کشمیر بھی ایک بہت بڑا خوبصورت ایریا ہے. تو ٹورزم کے حوالے سے اور پھر یہاں معدنیات بہت ہی اعلیٰ ہیں اور پھر یہ بجلی کا بہت یہاں سکوپ ہے. اور ہمارا تھوڑا سا ایک غلط پالیسی بن گئی کہ لوگ جو ہے نا وہ باہر سے جو پیسے کما کے لائے انہوں نے اپنے پیسے سارے جو ہے نا وہ کنسٹرکشن پہ لگا دیے, مکانوں پہ لگا دیے. اگر اس پیسے کو جنریٹ کیا جاتا بزنسز کے لیے اور بجلی پیداوار بڑھائی جاتی ہے اور یہ اس میں آپ کا سریہ اور بہت سی توانائی جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کی لے آتی ہیں. چائنا کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے توانائی کو بہت سستا کر لیا. تو یہاں وہ سستی اگر توانائی ہوتی تو پورے پاکستان کو ہم فیڈ کر سکتے اور دنیا میں بھی ہم جا سکتے تھے. تھوڑا سا وہ پیسہ ہمارا ضائع ہوا, بہت زیادہ پیسہ ضائع ہوا. تو اس میں کشمیر بھی ترقی نہیں کر سکا اور جو لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ان کو بھی ریٹرن نہیں ہوا. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. لیکن کشمیر سوئٹزرلینڈ یا دنیا کی کسی بھی خطے سے کم نہیں ہے, یہ بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پالیسیاں ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی پڑیں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح بلڈ کرنا ہے. شفقت مغل صاحب کا سوال ہے کہ کیا گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں نا, بنیادی طور پر کشمیر جو ہے نا یہ ایک پورا جو ایریا ہے وہ آپ نقشے میں دیکھ لیں تو گلگت بلتستان بھی اس کا پارٹ ہے. اس کا گورنر ہوتا تھا جو کشمیر سے بہہ رہا تھا. تو وہ کیونکہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں ان کو کافی عرصہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے, کورٹ سے, ہائی کورٹ اور دوسری چیزوں سے محروم رکھا گیا, ان کو حکومت کا نہیں دیا. تو وہ ایک ریئیکشنری ان کے ہاں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صوبہ بنایا جائے. لیکن بنیادی طور پر جو ہے نا وہ جب رائے لی جائے جس طرح اقوام متحدہ میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ ان کی رائے کے مطابق حل کیا جائے, تو اس وقت ذرا ہمیں گلگت بلتستان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی, ان لوگوں کی رائے میں. تو اس میں جس طرح کشمیر کا ہمارا سیٹ اپ تھا اس طرح کا سیٹ اپ اگر گلگت بلتستان میں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا ان کے لیے بھی. گلگت بلتستان کا کہ ان کا اپنا سپریم کورٹ کا بھی جج وہیں سے ہوتا ہے. اب ان کو سپریم کورٹ کے لیے اسلام آباد آنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سیٹ اپ جو کشمیر کا تھا کشمیر کا اس طرح کا سیٹ اپ وہاں بھی ہو جاتا تو بجائے صوبے کے وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن شاید کوئی یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو کچھ ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت الٹیمیٹلی ہم نے تو پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونا ہے. تو لیکن تھوڑی سی جلدی کر دی تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ سیٹ اپ کر دیتے ہم نے, کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہم کشمیریوں نے مشترکہ طور پر لگایا ہوا ہے اور پاکستان ہی ہماری منزل ہے. لیکن تھوڑا سا وہ میرا خیال ہے جلدی کر کے, اور اسلام میں بھی جلدی کا سے منع کیا گیا ہے کہ تھوڑا صبر کریں. آزاد کشمیر میں چونکہ انتخابات کی آمد ہے جی, چند ماہ بعد انتخابات ہونے والے ہیں. اب موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے درمیان اتحاد کی پالیسی سامنے آئے گی, اور بالخصوص مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف میں اتحاد کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, میں تو وہی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا بھی اتحاد دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. تو اتحاد تو ظاہر ہے بیسیکلی سیاست اور جماعت کا جو جماعت کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ منظم افراد کا گروپ جو اقتدار پہ قبضہ کرے. جو بنیادی طور پر اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے پارٹیاں اسٹریٹجی بنائیں گی, اور یقیناً مجھے یہی نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد, مجھے تو شک پڑتا ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ بھی الٹیمیٹلی انہوں نے یہ وہ کارڈ اوپن رکھے ہوئے ہیں کہ کسی ٹائم بھی وہ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ ہے کہ یہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کتنی پرفارمنس دیتی ہے اس 15-20 دن میں, ایک ماہ میں. اگر انہوں نے پرفارمنس اچھی کی تو یقیناً وہ اتحاد میں چلے جائیں گے. کیا مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد کی صورت میں کامیابی ہو اگر تو سالار جمہوریت صدر ریاست بن سکتے ہیں؟ لیکن ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے, اور جو آئین ہے 74 کا وہ بھی انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اب پاکستان کشمیر کے جو نا حالات بہت زیادہ مستخنجر ہیں, بہت خراب ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں ہمارے 5 جو ہے نا ججز جو ہے نا شارٹ ہیں. آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں وہاں 2 آپ کے ججز. تو وہاں صدر آزاد کشمیر کا جو ہے نا وہ ایسا بندہ ہو جس نے آئین بنایا ہو, پوری لا نوئنگ ہو,
اور کیونکہ والد صاحب نے پورا، تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے جو ہے نا بیسٹ جو ہے نا چوائس سکندر صاحب بھی نظر آتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر بھی اور پریزیڈنٹ بھی اپنا کیا ہوا ہے، اور وہ اس بحران کو جو ہے نا بہتر طریقے سے جو ہے نا حل کر سکیں گے جو ہے نا لوگوں کی خواہشات کے مطابق. تو یقیناً یہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا. 1996 میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، اس کے بعد 25 سال ہو گئے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے آزاد شہر میں. 25 سال قبل کا یہ فیصلہ آج ہماری نسلوں کے لیے کی تاریکی کا باعث بنا ہوا ہے، ان کے مستقبل کی تاریکی کا باعث. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے؟ اور طلبہ یونین کے حوالے سے لوگوں کا بڑا مطالبہ چلا آ رہا ہے. دیکھیں یہ میں بہت جگہ پہ یہ اظہار کر چکا ہوں کہ جو ہماری بنیادی طور پر جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری نکلتی تھی طلبہ یونین سے. اب بلدیہ کی طرف میں نہیں جاؤں گا، بلدی مطلب الیکشن کا تو میں ہم ہی ہوں، لیکن وہاں سے لیڈرشپ آپ کی نہیں نکلی وہاں، کیونکہ لوگوں کو ہوتی ہے آپ کے کاموں سے، کام کے لیے بنیادی طور پر وہ بنتی ہے تنظیم. آپ کا جینون جو لیڈر ہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے جو ہے نا، ابھی مطلوب صاحب ہمارے مرحوم فوت ہو گئے تو وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آئے ہیں. یہ دوسرے بھی آج کل 2-3 جو نوجوان ہیں کے ضلع کی بات کر رہا ہوں تو وہ سارے اسٹوڈنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بڑھاپے کی بہت سی منزلیں طے کر گئی، لیکن نیا لیڈر نہیں آ رہا، اور اس پہ جو یونین پہ پابندی لگی ہے، اور بنیادی طور پر یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کو روکا جائے، آگے سامنے نہ آئے. تو یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ تھا. مثلا آپ اے سی بنتے ہیں یا کسی اور شعبے میں جاتے ہیں، وہ 2 سال تک آپ کو ٹرین کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پوسٹ پہ لے جاتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ یا تو پیسے کے ذریعے آ رہا ہے، مطلب اب وہ تنظیم سازی رہی نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ایم ایس ایف کا جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری یا اوپر جاتا تھا، پھر یوتھ میں آتا تھا اور پھر وہ پارٹی کے اوپر تک آتا. وہ اب تنظیم ایک اسٹوڈنٹ کا وہ رہا ہی نہیں. اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوسرے کو ریپلیس کر سکتا ہے. وہ چیز جو ہے نا پھر بلدیاتی جو ہے نا وہ آپ کا لوکل ایک جو اسٹرکچر ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہاں ترقیاتی کام کرنے کے لیے ایک آپ کو ضرورت ہے. تو وہ جو لیڈرشپ ہے جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے وہ بلدیہ میں آ کے وہاں سیکھتی ہے. جب وہ منسٹر بنے یا کوئی بنے تو اس کو تجربہ ہو. تو اب چائنا کا میں بیسٹ ہے وہ دیکھیں آپ کے جو وہاں کے صدر ہیں انہوں نے بہت چھوٹی لیول سے جو ہے نا وہ شروع کیا، پھر وہ جو اپنے وہ پتہ نہیں ان کا یونٹ صوبہ ہوتا ہے یا وہ وہاں سے گئے پھر آگے جاتے. تو اب وہ صدر بن گئے ملک کے، لیکن ان کو نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز کا تجربہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے دیکھیں نا 80 کروڑ بندہ جو ہے نا غربت سے نکال کے جو ہے نا وہ لے آئے ہمارے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں غریب رہا ہی نہیں جس کو ہم کچھ دے سکیں، سارے وہ اس جو لائن ہے اس سے اوپر آگے. تو ہمارے یہاں جو ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا بچہ ہے وہ جائے گا بلدیہ میں، وہاں وہ کونسلر کے طور پر سیکھے گا، پھر وہ جو اسمبلی میں آئے گا تو ایک اس کو تجربہ ہو چکا ہوگا. لیکن وہ اب نہ آپ کا اسٹوڈنٹ یونین رہی ہے نہ آپ کا وہ بلدیاتی نظام رہا ہے کہ آپ کا ایک لیڈرشپ جو ہے نا وہ تجربہ کر کے اوپر آئی ہو. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں. فاروق بٹ صاحب کا سوال ہے کہ جب آپ کے گھر کے باہر لگے ہوئے بیریئر ایمبولینس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں تو لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی سطح کو غلط فہمی ہے، ان کو ایمبولینس تو وہاں سے گزر جاتی ہے. بریز وہ ٹریکٹر ٹرالی ہے کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ ٹرک نہیں گزار سکتے. تو ٹرک اور جو ہے نا وہ آپ بجری کے وہ جو ہے نا یہ جو اپنا ٹریکٹر ٹرالیز وہ، کیونکہ وہاں جو ہماری جو اس زمانے میں تھی، اب تو کیونکہ میں وہاں آفس کی میں نہیں رہتا، میں تو وہاں سے نہیں ہوں، لیکن وہاں جو ان کی تھی جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے مشترکہ طور پر یہ اس زمانے میں فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کیونکہ یہ شرائع عام نہیں ہے، یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، آپ کو اگر کوئی ادھر شرائع عام بنانی ہے تو وہ علیحدہ وہ اسٹیڈیم کی طرف سے کہہ رہے تھے اور دوسری طرف سے تو وہاں سے. تو اب رات کو لوگ سوئے ہوں تو وہاں سے ٹریکٹر ٹرالیاں جا رہی ہوں اور وہاں سے بڑے بڑے ٹرک جا رہے ہوں تو وہ لوگوں کو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ صبح انہیں اسکول جاتا ہے. تو وہ کوئی مناسب اقدام نہیں تھا. وہ اس کو کہیں جی ایمبولینس ایزیلی وہاں سے گزر جاتی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں. انصر چودھری صاحب اٹلی سے سلام عرض کر رہے ہیں آپ جی کو. جی بہت شکریہ عادل صاحب. اور سوال ہے کہ الکا نکیال سے موسم کنفرنس کا مقابلہ کس جماعت سے ہوگا اور آپ کی نظر میں فاتح کون ہوگا؟ دیکھیں وہ آپ پیپل پارٹی کے جو جوید بڈانوی صاحب ہیں وہ کافی مطلب 2000 سے لگے ہوئے ہیں اور ان کو فائنینس کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اور فیملی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر ہیں. تو باقی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ورسز جو والد صاحب جس کینڈیڈیٹ کو کریں گے وہی مقابلہ ہے، کوئی تیسرے کی مجھے نہیں نظر آ رہی.
کوٹلی سے فاروق سکندر صاحب یا آپ دونوں کی شکل میں بھی کوئی امیدوار سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو 6 ماہ پہلے لوگوں نے کہا تھا، لیکن میں کیونکہ انٹرسٹڈ نہیں تھا تو میں نے تو اس پہ کوئی مطلب کیونکہ میں اپنی فیملی کی مصروفیات ہے، یہ دلچسپی تو ضرور ہے، میرا نیشنل اسمبلی کا کوئی ارادہ ہے تو اس پہ میں انشاءاللہ فوکس ہوں۔ اگر والد صاحب نے مجھے کہا تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو فاروق صاحب کا کیونکہ ایز اے منسٹر اور 20 سال کا تجربہ ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بہتر خود جانتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے، تو میں اس پہ کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے نا نکیال اور کوٹلی میں بہت بہتر سکوپ ہے اور تھا بھی، لیکن میں نے ابھی تک کوئی اس طرح کا اظہار کیا نہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی کی نشست سے آپ کو الیکشن لڑنا پڑے تو کس جماعت کا انتخاب کریں گے پاکستان سے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہمارے جو احباب ہیں وہ زیادہ تر تو نون میں ہیں، مطلب رایا ظفر الحق صاحب ہیں یا رانا پھول صاحب جو ان کی فیملی ہے، یا رانا نذیر صاحب ہیں، غلام دستگیر صاحب ہیں، آپ چلے جائیں تو پرانی جو لیڈرشپ ہے۔ جی جی نئی لیڈرشپ کا تو اتنا نہیں، لیکن پرانی لیڈرشپ میں زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف ہیں۔ پھر وہ ہماری فیملی کے شیخ حمید صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، نجمہ نجمہ حمید حمید صاحب ہیں، وہ زیادہ تر نون میں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نظریاتی عنصر کیا ہے، کون ملک کے لیے بہتر ہے، تو وہ اس پہ دیکھا جائے گا کہ بہتر ملک کے لیے کون ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے نا وہ لیڈرشپ بھی ایج کے اس حصے میں ہے کہ وہ اب شاید اتنا پارٹ پلے نہیں کر سکتی جتنی نئی لیڈرشپ ہے۔ تو نئی لیڈرشپ وہاں بھی تھوڑا سا قید الرجال ہے، باقی پارٹیوں میں بھی قید الرجال ہے، اس طرح کا سسٹم رہا نہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی گزشتہ روز سردار عتیق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ میری ایسا ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جو ان کا پروگرام تھا اس میں وہ کھانے پہ بھی مجھے بلا رہے تھے، لیکن میں تھوڑا روزے میں تھا، اور باقی انہوں نے میرے خطاب میں بھی میرا حوالے سے بہت ریگارڈ کیا، تو میں شکر گزار ہوں ان کا۔ اور اسی طرح شفیق جلال صاحب نے بھی اور والد صاحب نے بھی وہاں ذکر کیا، تو اس طرح کی میری 1 to 1 ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ مطلب اس کا مطلب ہم سمجھ بلکہ آج جو ہے نا وہ ان کے بیٹے سے وہاں میں شادی میں اکٹھے تھے، چھوٹے بیٹے عرفان، تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو ان کو بڑا میں نے اچھا انسان پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آزاد کشمیر کی سیاست میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے دوبارہ آپ کو متحرک نظر دیکھ رہے ہیں ہم مستقبل؟ میں تو اتنا متحرک رہا نہیں، لیکن کیونکہ والد صاحب نے اگر میرے پہ ذمہ داری ڈالی تو یقیناً پارٹ پلے کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میرا والد صاحب پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کس طرف اننگز کیسے کھیلتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سردار فتح محمد خان کریلوی صاحب چونکہ مہاجر رہے تھے، لیکن ہمیشہ مہاجرین کی نمائندگی انہوں نے کی، مہاجرین کے حقوق کی جدوجہد کی، تو آج کا شاید مہاجرین کی جو نئی نسل ہے وہ شاید اس کا اور آپ کے خاندان کے درمیان اتنا نظام مجھے نظر نہیں آ رہا اس حلقے میں۔ تو چونکہ یہ سردار محمود خان صاحب کے جو فرزند ہیں وہ خود بھی امیدوار کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کا جو اب ہمیشہ پتہ استعمال کیا جاتا رہا ہے وہ اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ مہاجرین کا کہاں ہم نے پتہ استعمال کیا؟ ہمیشہ مہاجرین کے حقوق کی جدوجہد کی بات نہیں، ہوئی ہے۔ وہ غلط فہمی ہے آپ کو۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو دادا تھے وہ جو جس ایریے سے الیکشن لڑتے رہے وہ میکسیمم لوگ مہاجر ہو کے یہاں آ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی گجرالے میں ہے، کوئی پنڈی میں، اور یہ جو جموں کی سیٹیں اس پہ، اور کچھ جو ہے نا وہ یہاں کوٹلی میں آ گئے، تو وہ ان کے ساتھ لنک رہا، ان کے ساتھ لنک کے بنیاد پہ۔ اب دادا بھی بنیادی طور پر شفٹ کر رہے تھے اپنا گولد والی سائڈ پہ، ان کا مکان وہ کھڑا، چھت نہیں پڑی تھی اور ابھی تک وہ دیواریں وہاں موجود ہیں، تو بنیادی طور پر وہ بھی سمجھ لیں کہ آدھے مہاجر ہی تھے۔ تو وہ بنیادی طور پر بہت جو ان کے ووٹر ہیں وہ سارے ادھر آ گئے، کیونکہ دادا نے ایک مسلح جدوجہد کی، تو جو ان کے ویل وشر تھے انہوں نے بھی کی، اور جب وہاں ہمیں تھوڑا سا پرابلمز ہوئے تو وہ لوگ بارڈر کراس کر کے اس طرف آ گئے۔ تو بنیادی طور پر وہ لوگ آج بھی دادا کو یاد کرتے ہیں، اور والد صاحب نے ان کا ریگارڈ کیا۔ البتہ یہ ہے کہ آگے جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ اس طرح ان کی عزت اور دوسروں کا رسپیکٹ کو بحال نہیں رکھ سکی، تو ہمارا یہ ہے کہ اس میں گیپ آیا ہے تعلقات میں ینگ جنریشن، دادا سکندر صاحب کی حد تک گیپ نہیں ہے، ان کے بعد والا کیونکہ عمر کا وہ ایسا حصہ ہے، ان کو 90s کے ہیں، تو وہ اس طرح جو نوجوانوں کی طرح مل تو نہیں سکتے، لیکن آج بھی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور فیڈ بیک زبردست ہے۔ اور مسلم کانفرنس کا جو میں اس اجلاس میں بعد میں لوگوں کو ملا ہوں، بلکہ وہ شمع ملک صاحب ہیں مظفر آباد کے، ان کے تو آنسو جا رہے تھے،
تو وہ اپنا یہ ہمارے چغتائی صاحب ہیں باغ سے، تو وہ بھی بڑا تاریخ درار تھی. تو میرا خیال ہے مسلم کانفرنس کا ایک تجدید ہو سکتی ہے آگے، لیکن یہ ہے کہ اس میں عتیق صاحب کی ذاتی پرفارمنس بھی ہوگی کہ وہ کتنا حد تک دے سکیں گے. راجہ پرویز ایڈوکیٹ سلو بٹ سید عابد شاہ قمر اسلام نے سویڈن سے آپ کو سلام عرض کیا ہے. مہربانی سر. عاقب ملک صاحب کا سوال، عاقب ملک صاحب آپ کے انداز سیاست سے اختلاف کر رہے ہیں. جی، یہ ان کا موقف ہے چونکہ ان کا ایک میسج آیا ہے. عاقب صاحب میں تو 2 سال مشرف کے خلاف رہا پنڈی میں روڈ پہ، اور عاقب صاحب وہاں کراچی میں 41 جو ہے نا وہ بندوں کو زندہ جلایا گیا، وہ کلاک، اور میں بھی وکیل تھا. 2 سال بالکل ہمارے پڑوس میں تھے مشرف صاحب، بالکل وہاں سے پتھر مارے تو مشرف صاحب کے گھر پہنچ رہا تھا. تو ہمیں بھی امید تھی کہ کہیں سے آگے یہاں سے نکل جائے گی. تو ٹھیک ہے، آپ کا انداز ہمارے بارے میں ٹھیک ہے، لیکن سٹینڈ کیا ہے جہاں بھی موقع ملا. آپ کبھی گرفتار بھی ہوئے ہیں؟ میں آدھے گھنٹے کے لیے ہوا تھا 2011 میں. کس جگہ؟ الیکشن میں نکیال میں. وہ والد صاحب نے بلڈنگ بنائی تھی تھانے کی، اسی کے اندر. تو مجھے وہ بڑا ہو رہا تھا یار میرے لیے شاید بنائی ہے انہوں نے. تو وہ 2011 میں وہ مقدمہ میں نے کوئی 7 سال بھگتا ہے. لیکن جج صاحب نے بھی جو تھے، ان کا نام کیا لوں، تو انہوں نے وہ پھر ہمارا راضی نامہ ہو گیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ بات تھوڑی سی ہمارے سے بھی، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی. تو بہرحال ہمارا پھر وہ 7 سال البتہ میں نے وہ بھگتا ہے معاملہ. طاہر صاحب آپ کی ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے. مختلف چونکہ لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی نشست کی جائے. آپ کا خاندان ایک بڑا ریاست کے اندر تقسیم سے قبل بھی اور تقسیم کے بعد بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی گفتگو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے. یہ چینل یا اسٹوڈیو آپ کے لیے حاضر ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ سردار طارق سکندر صاحب کی گفتگو مکمل ہوئی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.